اب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جاؤ وہاں پر، لہذا بطور، رسول اللہ نے فرمایا اس سے کہنا کہ بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دے۔ یہ لکھ کے لے کے جا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے درود نہیں بھیجی، بھول گیا، 100 درود تو بھیجنی تھی نا جمعرات کو، جمعے کو 400، روزانہ 100، تو 400 درود نہیں بھیجنا، جو بھیجتا ہے وہ نہیں بھیجے گا۔ تو اس سے مسئلہ رسول اللہ کی زبانی صاف ہو رہا ہے کہ اس کا کفارہ 400 دینار ہے۔ اب وہ دینار کہاں چل رہا ہے؟ کویت میں، اور اس کا ریٹ ہے 250، تو کتنا ہو گیا؟ 1,00,000۔ 1,00,000 روپیہ تمہارے پہ کفارہ ہے اگر درود بھیجتے ہو اور نہیں بھیجی، 100 درود کا 1,00,000 روپیہ کفارہ ہے اگر نہیں بھیجی۔ اب حضور پاک نے یہ رابعہ بصری کے ابا کو کہہ کر والی بصرہ کو بھیج دی۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ جو ہے آپ کے والد صاحب جب صبح اٹھے تو بہت روئے، اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دی، بہت روئے، بصرہ کے پاس بھیج دی۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم میں تجھ کو دیتا ہوں، تقسیم کرو، 10,000 درہم تقسیم کرو۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد دہانی کرائی ہے، اس کے شکرانے میں 10,000 درہم تقسیم کر دو، اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ خود حضرت رابعہ بصری کے والد صاحب کے گھر ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے ضرور اطلاع دیا کریں آپ۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ اب حالات رابعہ آ رہا ہے۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سارا اثر سے سایہ سر سے اڑ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئی۔ اب جب والد صاحب کا سایہ سر سے اڑ گیا رابعہ بصری کے، اور ڈراؤٹ ہو گیا، سوکھا پڑ گیا، تو آپ کی جو 3 بہنیں تھیں وہ بھی آپ سے جدا ہو کے پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دی، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لی۔ اور جب آپ نکلی تو ایک ظالم نے آپ کو پکڑ لیا اور زبردستی اپنی کنیز بنا لی، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی کم قیمت میں بیچ دیا، بہت کم قیمت میں بیچ دیا۔ آپ کی دل پہ بات لگ گئی، میری اتنی کم قیمت ہے، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے کرائے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی، یا اللہ میں بے یار و مددگار تو پہلے سے ہی تھی، اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ یا اللہ میں بے یار و مددگار تو پہلے ہی تھی، اب تو میرا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی، غیب سے ایک آواز آئی، ندائے غیبی آئی، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ پریشان مت ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر
آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کرتی، اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا، اور معلق نور آپ کے سر پر فیروزہ تھا، فیروزہ دیکھا، یعنی ایک نور لٹکا ہوا آپ کے سر پہ دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی اللہ سے؟ کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہما وقت تیری عبادت میں گزار ہوتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا، اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے مالک نے کہا اب اپنی خدمت نہیں کروانی چاہیے، مجھے اس کی خدمت کرنی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آواز آزاد کر کے استطاعت کی، آپ یہیں قیام فرمائیں۔ ان کو آزاد کر دیا اور کہا آپ یہیں قیام فرمائیں، کہیں مت جائیں، آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ایسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و اذکار میں مشغول۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی ہیں، اور گاہے بگاہے حسن بصری کے وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھی، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی ہو گئی، بعد میں توبہ کی اور جنگل میں گوشہ نشینی۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستے میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہائی میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کیا، کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب بلایا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا، اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اللہ سے شکایت کی، کیا فرمایا؟ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، کہ پہلے تو اپنے گھر کے پر آنے کی دعوت دی، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا، اور مجھ کو اس جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہوا تھا، ابھی آپ کا شکوہ شکایت ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ گدھے میں جان آ گئی، اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہو گئے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی، گدھا بہت لمبی عمر تک جیا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدائے عز و جل، یعنی خدا سے التجا کرنے میں لگ گئی، اسی لیے دل گرفتہ ہو گئی، خدا کو یاد کرتے کرتے دل گرفتہ ہو گئی کہ میری تحقیق آگ سے ہوئی۔ اے اللہ، آپ نے جنگل میں کہا کہ میری جو تخلیق ہے وہ تو خاک سے ہوئی، اے اللہ تو نے تو مجھے مٹی سے بنایا ہے، اور کعبہ پتھر سے، اے اللہ تو نے تو مجھے مٹی سے بنایا ہے، اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند، مجھے تو نے مٹی سے بنایا، کعبے کو پتھر سے بنایا،
کعبہ تیرا گھر ہے، وہ بھی مٹی، میں بھی مٹی، میں تجھے ڈائریکٹ دیکھنا چاہتا ہوں کعبے کے ذریعے نہیں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، ڈائریکٹ اللہ نے رابعہ بصری سے بات کی کر کے فرمایا، اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کرنے کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا کہا کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ ملنا چاہتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رابعہ، کیا تمام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی، ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی تجلی پورے سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے اور آپ کا طواف کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے اور آپ کا طواف کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں۔ خانہ کعبہ زیارت کو آیا رابعہ بصری کی، آپ کا طواف کرنے لگا تو آپ نے فرمایا مجھے مکان کی حاجت نہیں، بلکہ مجھے مکی کی ضرورت ہے، مجھے مکان نہیں چاہیے، اس مکان میں جو رہتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے، مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔